تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ کچھ بدل کر لے کر آ گئے؟ کیا انہوں نے کوئی دوسری صورت بنا لی؟ کیا انہوں نے اس طرح کی کوشش کی جیسا انہوں نے دوسری کتابوں کے ساتھ کیا؟ بہت سارے جو ایسے یہودی اسکالر تھے وہ کیا کرتے تھے، کتابوں میں تبدیلی کر لیتے تھے اپنے حساب سے، تاکہ وہ ان کے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ پھر قرآن شریف کی جو وحی اللہ کے رسول تک پہنچتی تھی، اور جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے نبی کو اللہ کی طرف سے یہ ہدایتیں ملتی ہیں، تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی نہیں ہے، انہوں نے تو خود ہی ایسا لکھ لیا ہے یا بنا لیا ہے، جبکہ اللہ کے جو رسول ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اب کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو الزام عائد کی یا لوگوں کے بیچ میں کہا کہ نہیں، انہوں نے خود ہی ایسا بنا لیا ہوگا، اس میں اللہ کی صورت ہونا یا اللہ کی بات ہونا، یہ ایسے کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں سمجھ میں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج دیا کہ پھر ٹھیک ہے، جاؤ بنا کر لے کے آؤ، اس کے جیسی ہے ایک صورت بنا کر لے کے آؤ۔ کیوں؟ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، عقل ہے، اور تمہارے پاس اتنا دماغ ہے، اور تم اس کو چیلنج کر سکتے ہو کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، تو پھر تم جاؤ اور جا کر ایسی ہی ایک صورت بنا کر لے کے آؤ، ایسی ایک سورہ بنا کر لے کے آؤ۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ پھر ان لوگوں کو بھی بلا لاؤ جس کو تم اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، تمہارے جو گواہ ہیں، تمہارے جو خدا ہیں، تم ان کو بھی بلا لے آؤ، اور ان کے ساتھ مل کر اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ، اگر تم سچے ہو تو۔ کیونکہ اگر تم سچے ہو تو تم بنا کر لے آؤ گے، لیکن تم جھوٹے ہو، اس لیے تم جھوٹ کا استعمال کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتا دو کہ انہوں نے خود ہی ایسی باتیں تیار کر لی ہیں، اس میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ نے یہ وحی ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں تو پھر جاؤ ایسی ہی کچھ ایک سورہ بنا کر دکھا دو کہ کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم بھی بنا سکتے ہو، جاؤ اور پوری دنیا کے جتنے اسکالرس ہیں سارے اکٹھے ہو کے بنا لو، اور سارے جتنے تمہارے خدا ہیں سب کو بلا لو، سب مل کر بناؤ اگر تم سچے ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور ان کو کہا کہ تم بہت بڑے جھوٹے ہو۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سچے تو تھے نہیں، وہ تو جھوٹے ہو گئے ثابت۔ اب میں اس سورہ کی آیت کو پڑھتا ہوں اور آپ اس کو توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم لوگ فی ریب، شک میں پڑے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، جو کچھ بھی نزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے بھیجا، مما نزلنا، علی، اوپر، کس کے اوپر؟ عبدینا، ہمارے عبادت کرنے والے پر۔ کون تھا ان کا عبادت کرنے والا اس وقت جن پر اللہ نازل کر رہے تھے؟ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِينَا، اور اگر تم لوگوں کو شک ہے، تم لوگ اس شک میں پڑے ہو کہ جو کچھ ہم نے اتارا ہے اپنے نبی پر، اپنے رسول پر، فَاتُوا، پھر جاؤ بنا لو، فَاتُوا بِسُورَةٍ، جاؤ بنا لو ایسی صورت، من مثلہ، اس کے جیسے ہی ملتی جلتی ایک صورت بنا کے لے آؤ، ایک سورہ بنا کر لے کے آؤ۔ فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا، دو کمانڈ ہے اس میں۔ پہلے تو انہوں نے کہا فَاتُوا مطلب جاؤ تم لوگ بنا لاؤ، اور پھر کہا وَادْعُوا، اور بلا لاؤ، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اپنے ان خداؤں کو جن کو تم پکارتے ہو، جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کو بلا کے لے کے آؤ، ان کی بھی مدد لو۔ تمہیں پوری چھوٹ ہے، تمہارے پاس تمہیں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی دماغ کے لیے چھوڑ دیا، نہیں، جاؤ سب کو اکٹھا کر لو
اور پھر اس کی ایک صورت بنا کے لے کے آؤ اگر تم سچے ہو، وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم لوگ سچے ہو تو کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ایسے سارے لوگوں کا جواب دے دیا جن کے منہ میں کبھی یہ زبان آئی کہ نہیں، قرآن شریف میں جو باتیں ہیں وہ اللہ کی زبان نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی وحی نہیں ہے، اسے لوگوں نے بنا لیا، اسے ایک عرب کے لوگوں نے بنا لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا۔ ان سب کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ پھر جاؤ تم بنا کے لے کے آؤ ایسی صورت، اور پھر ڈاؤٹ کلیئر کرو، اگر کر سکتے ہو تو، اگر تم سچے ہو تو، ختم۔ اس کے بعد سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ پوری دنیا میں اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں، قرآن شریف کی بہت ساری ٹرانسلیشن مل جائیں گی، کئی لینگویج میں مل جائیں گی، لیکن جو اوریجنل ورژن ہے اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی کر کے دیکھ لے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے اندر میں کسی کے اندر میں یہ شک بنے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں بھی تبدیلی کی گئی ہو، نہیں، تمہیں اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں واحد اکیلی یہ کتاب ایک قرآن شریف ایک جیسی ہی ہے، اور تمہیں اگر شک ہے تو تم یہاں سے شروع کرو اور دنیا کے دوسرے کونے تک جہاں بھی یہ کتاب میسر ہے جا کے پڑھو، دیکھو کیا کمی ہے، کیا الگ ہے، نہیں ایک ہے۔ اس لیے کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ تو بڑا خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی زبردست چیلنج ہے اللہ کا، اور بہت ہی پیاری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قائم کر دیا، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے ایک بہت مضبوط سمجھ کی رسی ہے، جس کو آپ نے تھام لیا تو کوئی بھی اس میں آپ کا شک نہیں نکال سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ تمہیں اس بات پہ یقین کیوں ہے؟ بھائی یقین کیسے نہ ہو، وہ کتاب جو کبھی بدلی نہیں گئی۔ تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں کلام الہی ہونے کا یا خدا کی زبان کا یا خدا کی بات کا مطلب ہو، مطلب خدا اس میں بات کر رہا ہو، ایسی کوئی کتاب ہے؟ لے آؤ، اگر لے آتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تم لاتے نہیں، پھر سوال کس بات کا کرتے ہو؟